السلام علیکم، سیمی لائبریری میں خوش آمدید۔ آج جو میں اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے لقمان حکیم اور پھل چور غلام۔ آئیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا۔ سبھی اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑاتا، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاتے تھے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا وہ حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہی ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائیں گے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ اب حضرت لقمان نے امیر کو یہ مشورہ دیا۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت پہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتا ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اس سے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے اور اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔